الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے درس کا موضوع ہے ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادات، معیشت، سیاست اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کے اسوہ حسنہ کی اقتداء اور پیروی کریں، اس طرح زندگی گزاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اگرچہ اس حدیث میں صرف نماز کا ذکر ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان پوری زندگی کو حاوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جس طرح آپ نے زندگی گزاری اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میں اللہ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک، قیام، ذکر و دعا، سخاوت بھی بہت بڑھ جاتی۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم بھی رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے کما حق ہو مستفیض ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزوں کی پابندی اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیتے اور بڑے اہتمام سے روزے رکھتے۔ محدثین نے یہ تصریح کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ظاہری حیات میں 9 مرتبہ ماہ رمضان المبارک کو پایا، ہر بار روزے رکھے، اور کہتے ہیں کہ فصاما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 رمضانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر ہر صورت میں روزے رکھتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سخت گرمی کے موسم میں آپ کے ساتھ سفر پر نکلے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ہر آدمی اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ رہا تھا۔ ما کانا فینا صائم الا ما کانا من النبی وابن رواحہ، ہم میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ افطار کرنا بھی ثابت ہے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ آپ کا معمول سفر میں روزہ رکھنا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ سفر میں تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل کام کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بڑے اہتمام سے قیام فرماتے اور تراویح میں پورا قرآن پڑھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں آدھی رات کو باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ بعض صحابہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی۔ اگلے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان رات کی نماز کا تذکرہ ہوتا رہا، لہٰذا دوسری رات پہلے سے زیادہ صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے اور تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھی۔ اگلے روز کئی اور صحابہ کے درمیان جب اس کی اطلاع پہنچی تو تیسری رات بہت زیادہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز تراویح پڑھائی۔ آگے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فلما کانت اللیلۃ الرابعۃ عجز المسجد عن اہلی، جب چوتھی رات آئی تو اس قدر لوگ مسجد میں جمع ہو گئے کہ مسجد ناکافی ہو گئی۔ لیکن اس رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور نماز فجر کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَى عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، تمہاری موجودگی مجھ پر مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ 3 رات تک آپ نے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھائی، پھر آپ مسجد تشریف نہیں لائے بلکہ گھر میں نماز تراویح پڑھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ترغیب دی کہ فرائض مسجد میں پڑھو لیکن دوسری نمازیں گھر میں پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ آدمی کی بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ تو بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھی، اور پھر تمام امت کا ہر دور میں اس پر عمل رہا، لہٰذا اب مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تو جو حدیث پاک بیان ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی رات جب حضور نے نماز تراویح پڑھی تو اتفاق سے کچھ صحابہ مسجد میں موجود تھے، تو رات کی نماز کا ذکر جب صحابہ کے درمیان ہوا، جن جن کو خبر پہنچی وہ اگلی رات مسجد میں آ گئے، پھر اس رات کی عبادت کا ذکر صحابہ کے درمیان ہوتا رہا، تو تیسری رات مسجد میں جن جن کو خبر پہنچی وہ سب آ گئے، تو چوتھی رات جہاں تک خبر پہنچی اتنے لوگوں کو خبر پہنچی کہ اتنے لوگ مسجد میں آ گئے کہ مسجد ناکافی ہو گئی، مسجد میں جگہ نہ بچی، تو حضور نبی پاک علیہ السلام چوتھی رات تشریف نہ لائے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلی رات زیادہ رش ہوتا ہے، اور دوسری رات، پھر تیسری رات، پھر چوتھی رات، ایسے آہستہ آہستہ لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ ہے کہ مسجد میں رش بڑھنا چاہیے، تو ہم رش جو ہے وہ گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ ہے مسجد میں رش بڑھنا چاہیے، جوگ در جوگ مسجد میں آنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالی مرحومین کی لا تعداد بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔